نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا گیا۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تحقیق کہ تمہارے پاس روشن اور واضح دلیل آ گئی۔ کہیں یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے پاس تم میں ہی ایک رسول تشریف لائے۔ تو کہیں یہ احسان جتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ان میں ایک رسول بھیج کر احسان فرمایا۔ الغرض بے شمار آیتوں اور حدیثوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، جس میں یہی فرمایا گیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کو مبعوث فرمایا، رسول تشریف لائے، نور و برہان جلوہ گر ہوئے۔ اور غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بھیجا اسے جاتا ہے جو حاضر ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب کبریا امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے داتا، شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں جلوہ افروز ہونے اور تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے۔ بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار۔ وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی حالت نہایت ہی خراب اور خستہ تھی۔ چاروں طرف کفر و شرک، ظلم و ستم، شراب نوشی، سود خوری، جوا بازی اور زناکاری عام تھی۔ بدکاری، عیاری و مکاری، جھوٹ و چغل خوری، عداوت و دشمنی، بغض و حسد اور کینہ کا بازار گرم تھا۔ چوری، ڈکیتی، قتل اور غارت گری لوگوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ غرض کہ اس دور کا انسان اپنی انسانیت سے بالکل گر چکا تھا۔ ایک حقیقی خدا کو چھوڑ کر انگنت خداؤں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ کسی کے جان و مال کا تحفظ نہ تھا، یہاں تک کہ اپنی ہی بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دینا فخر کی بات تھی۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں اسلام کا ابر کرم رحمت خداوندی بن کر برسا، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور لاڈلے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جہالت کا اندھیرا مٹانے کے لیے 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت دنیا میں بھیجا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور کا۔ معزز خواتین اسلام، جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے اجڑے ہوئے دیار میں بہار آ گئی، ساری دنیا بقائے نور بن گئی، کفر سرنگو ہو گیا، خود قدے زمین بوس ہو گئے، فارس کا آتش کدا بجھ گیا، کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، گرتی ہوئی انسانیت سنبھل گئی، ہر جگہ خوشحالی پیدا ہو گئی، سوکھے ہوئے پیڑ پودے ہرے بھرے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی بارگاہ خداوندی میں سجدہ کیا اور بارگاہ عزتی میں عرض کیا، اے میرے رب میرے گنہگار امت کو بخش دے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔
معزز خواتین اسلام، حضور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے دنیا کے لاکھوں مظلوموں کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب ولادت حضور کی پیدائش کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب قدر نزول قرآن و ملائکہ کی وجہ سے مشرف ہے، مگر شب ولادت صاحب قرآن نبی الملائکہ کے ظہور کی وجہ سے مکرم ہے۔ شب قدر آپ کی امت پر ہی افضل واقع ہے، لیکن شب ولادت تمام عالم پر خدا کا فضل عظیم ہوا، لہٰذا شب ولادت شب قدر سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ کی آمد پر کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا اور سبھی مخلوق نے خوشیاں منائی۔ الحمدللہ سرکار کے غلام آج تک آپ کی آمد کے دن اور ہمیشہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ نظر و نیاز، صدقات و خیرات، جلسہ و جلوس اور چراغوں کے ذریعے اپنی محبت و غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں زمین بنی، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں آسمان بنا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں لوح بنا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں قلم بنا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں سورج بنا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں چاند بنا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں ستارے بنے، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں ستاروں کو روشنائی ملی، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں سکون ملا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں عزت ملی، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں وقار ملا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں آبرو ملی، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں بیٹیوں کو اپنا حقوق ملا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں جس نے ہمیں جنت کا مژدہ سنایا، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں ہمیں اپنی پہچان ملی، آج اس نبی کی آمد ہے جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اور قرآن کا حرف حرف پکار کر کہتا ہے۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، ثا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، دعاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، دعا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، دعا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ کے مکھڑے والا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔